ہدایت کے دو مفہوم ہیں، ایک تو راستہ دکھانا، ایک منزل تک پہنچانا۔ راستہ دکھانا یہ راستہ ہے، ایسے جاؤ تو کہاں پہنچ جاؤ گے؟ ایئرپورٹ۔ ایک یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر پہنچا دے۔ تو ہدایت کے معنی اراءۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب دونوں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا لفظ مطلق ہے جو دونوں مفہوم پر شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں، جس کی ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں، من یرید اللہ ان مصدریہ ہے، یعنی من یرید ہدایتہ، من یرید اللہ ان یہدیہ، یعنی من یرید اللہ ہدایتہ، من یرید اللہ ہدایتہ۔ ان نے اس کو فعل سے مصدر بنا دیا، اگرچہ ہدایتی فعل لیکن ان مصدریہ داخل ہونے سے یہ معنی میں مصدر کے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں، اور ہدایت کے دونوں مفہوم اس میں شامل ہیں کہ راستہ بھی دکھاتے ہیں اور منزل تک، مطلوب تک پہنچا بھی دیتے ہیں، یعنی نیک اعمال کی توفیق میں دیتے ہیں، خیر کے ارادے بھی دل میں ڈالتے ہیں، اور اخلاص اور عمل صالح سے اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی اللہ والا بنا دیتے ہیں، اپنا ولی و دوست بنا دیتے ہیں۔ لیکن اس کی علامت کیا ہے؟ جس کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں، یشرح صدرہ، اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، یہ اسلام اپنی فرما برداری کے لیے، یعنی نافرمانی اس کے لیے مشکل ہو جائے اور فرما برداری آسان ہو جائے، تو سمجھ لو ہدایت کا نور آ گیا۔ فلما نزلت هذه الآية، جب یہ آیت نازل ہوئی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صعد إلى المنبر، آپ منبر مسجد نبوی کے منبر پر تشریف لے گئے، صحابہ کے محضر اور صحابہ کی جماعت میں آپ نے اعلان فرمایا کہ آج یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ تو حضرات صحابہ نے پوچھا کہ ما هذا الشرع یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، تو سینہ کھولنے کا کیا مفہوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ما هذا الشرع، یہ سینہ کیسے کھلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں اس کا سینہ کیسے کھلتا ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں؟ سینہ کھولنے کا کیا مفہوم ہے؟ بتاؤ، صحابہ کرام کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا احسان ہے یا نہیں؟ اگر یہ حضرات نہ سوال کرتے تو آج ہمیں سینہ کھلنے کا مفہوم ہم تک نہ پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اللہ پاک سب سے راضی ہو۔ صحابہ کرام کی سوال سے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سینہ کھلنے کا مفہوم یہ ہے کہ ان النور آئزہ وضع فی القلب، اللہ کا نور جب دل میں ڈالا جاتا ہے تو دل کے اندھیرے بھاگ جاتے ہیں اور اعمال اندھیرے سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ ان النور اذا وضع فی القلب، جب نور اللہ کا دل میں داخل کیا جاتا ہے تو انشاء اللہ سب اس کا سینہ اور حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، اس کا حوصلہ بلند کر دیتے ہیں، اللہ اس کا دل بڑا بنا دیتے ہیں۔ جب بڑے مالک اس دل میں آتے ہیں اس کا دل پہلے بڑا بناتے ہیں، تب وہ آتے ہیں دل میں۔ اس کی مثال میں حصی اور مشاہداتی پیش کرتا ہوں۔ ایک راجہ ریاست کا نواب، بہت بڑا راجہ صاحب یا نواب صاحب جو ریاست چلاتے ہیں، ایک قسم کی چھوٹی سی سلطنت ہوتی ہے، تو وہ ایک غریب جھونپڑی والے سے کہا، اور ہاتھی پر جا رہے تھے، پہلے زمانے میں راجا لوگ ہاتھی پر چلتے تھے، گھوڑا والا کا رواج موٹر نہیں تھی اس زمانے میں۔ تو اس غریب سے کہا کہ بھائی میں آپ کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں،
تو اس نے کہا کہ آپ کا دوست کیسے میں بن سکتا ہوں؟ میری جھونپڑی میں آپ جب آئیں گے ہاتھی پر چڑھ کے تو نہ جھونپڑی رہے گی نہ میں رہوں گا۔ تو راجا نے کہا کہ جب میں کسی کو دوست بناتا ہوں، غریب انسان کو اور جھونپڑی والے کو، تو میں اس کی جھونپڑی کو گرا دیتا ہوں اور اپنے ہاتھی کے ساتھ داخل ہونے کا مطابق میں اس کا دروازہ اور محل بناتا ہوں، محل اور دروازہ بنا کر پھر آتا ہوں۔ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، ہاتھ ملنے کی وہ خدا بھی بتلاتے ہیں۔ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، ہاتھ ملنے کی وہ خدا بھی بتلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا دل بڑا بنا دیتے ہیں۔ جس دن میں اللہ تعالیٰ اپنی تجلی خاص نازل فرمانا چاہتے ہیں، جس دن کو اخلصناہم بخالصۃ ذکر دار، آخرت کے لیے جس کے دل کو اپنی دوستی کے لیے، اپنی ولایت کے لیے منتخب فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی شان کے قابل بناتے ہیں، بہت بڑا حوصلہ دیتے ہیں۔ جان دے دیتا ہے، مالک کو ناراض نہیں کرتا، جان دینے کا حوصلہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ آرزوئے حرام کو خون تمنا کرنے کی ہمت عطا فرماتے ہیں، شجاعت اور جرأت عطا فرماتے ہیں، بزدلی اور لومڑیت کو اور کرگسیت کو تبدیل فرما کر شاہبازیت اور شیریت عطا فرماتے ہیں۔ جن گناہوں کا چھوڑنا اسے انتہائی مشکل لگتا ہے، وہی گناہ اس کو اتنا بغض اور نفرت دلاتی ہے کہ جتنا مشکل تھا گناہ چھوڑنا، اس سے زیادہ مشکل ہو جائے گا اس کے لیے اب گناہ کرنا۔ اور سے سنا یہ بات، یہ میں رٹی رٹائی تقریر نہیں کرتا ہے اب تک، میرا اللہ تعالیٰ مجھے بھیک دیتا ہے میرے بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں، جن کے اختر نے سالہ سال غلامی کی ہے، ایک دو سال نہیں۔ ہندوستان کے ایک شاعر نے مجھے ایک شعر سنایا کہ چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، لیکن لگنا کا لفظ استعمال کیا خالد نے۔ چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، ایسا ظالم شاعر دے۔ اسی ظالم نے مجھے ہندوستان میں سنایا تھا کہ سنا ہے سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے۔ سنگ دل مانے جس کا دل پتھر کی طرح ہو، سنگ مانے پتھر۔ سنا ہے سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے، اگر سچ ہے تو دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتے ہیں؟ اگر سچ ہے تو دریا کیوں پہاڑوں سے نکلتے ہیں؟ بتاؤ، جتنے دریا ہیں پہاڑوں سے نکلتے ہیں، کیا شان ہے؟ آنکھوں سے دیکھا کہ پہاڑ سے پانی ابل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ لکھنؤ جیسے نازک شہر کہ جہاں کی ککڑیاں بیچنے والا یوں بیچتا تھا، مجنو کی پتلیاں ہیں، لیلا کی انگلیاں ہیں، کیا اور ککڑیاں ہیں، وہ ٹھیلے پر ککڑیاں بیچ رہا ہے، مگر اس کی نزاکت الفاظ کو دیکھو کہ مجنو کی پتلیاں ہیں، لیلا کی انگلیاں ہیں، کیا اور ککڑیاں ہیں، مگر اس شہر کے اندر کوئی اتنا رونے والا پیدا نہیں ہوا جتنا پشاور میں حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت خانوی کے خاص خلیفہ، ابھی جلد ہی انتقال ہوا ہے، ہر نماز کے بعد بے تحاشا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کلیجہ پھٹ جائے گا، اور پوری نماز میں ضبط کرتے تھے، سینہ ہلتا تھا، ضبط کرتے تھے۔ جب میں پشاور گیا تو میں نے ان کی شان گریا دیکھ کر، آہو بکا دیکھ کر دو شعر میں نے کہا تھا۔ نمبر 1 ہے زباں خاموش، ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں، ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں، اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھی، اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھی۔ آپ دیکھو، دو عاشق آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ کے عاشق ہوں، ایک تو شعر و شاعری کر رہا ہے، بڑے بڑے الفاظ سے کہہ رہا ہے،
کہ جناب میں نے بڑی اختر شماری کی ہے، تارے گنتا تھا، میرا نام اختر ہے۔ اختر شماری مانے تارے گننا، بیداری کی ہے، آہ سحرگاہی کی ہے، وہ سن رہا ہے۔ اتنے میں دوسرا عاشق آیا، وہ بیچارہ بولنا چاہتا ہے، الفاظ نہیں نکلتے، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ بتاؤ کس کا نمبر زیادہ ہے؟ بس اللہ اللہ عشق کی یہ ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں۔ اللہ اللہ عشق کی بے زبانی دیکھی۔ اس کے بعد دوسرا شعر سنیں جو ان کی سمانے میں میرے دو شعر ایک صفحے پر ہے، اس میں کسی کا اور کوئی کلام نہیں، ایک صفحہ میرے لیے وقف ہے ان کے سمانے حیات، اس پر میرے دو شعر ہیں۔ دوسرا شعر سنیے، عشق جب بے زبان ہوتا ہے، عشق جب بے زبان ہوتا ہے، رشک سدھا بیان ہوتا ہے۔ عشق جب بے زبان ہوتا ہے، عشق جب بے زبان ہوتا ہے، رشک سدھا بیان ہوتا ہے۔ اگر عاشق بے زبان ہو کر کے رونے لگے تو اس کا کیا سمجھ؟ اللہ تعالیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا ہے، اللہم ارزقنی عینین، اے اللہ ہمیں ایسی دو آنکھیں عطا فرما، حقالتین، جو موسلا دھار برسنے والی ہوں، تسقیان القلب بظروف الدم، جو آنسوؤں کے سیلاب سے ہمارے دل کو ہرا بھرا کر دے، تسقیان القلب، دل کو سیراب کر دے آنسو سے، قبل ان تکون الدموع دموع والاضلاف جمرا، قبل اس کے کہ آنسو جہنم میں خون بن جائیں اور داڑھیں انگارے ہو جائیں، آنکھ کے انگارے شولے۔ وہ دن دیکھنے سے پہلے دنیا میں جس کو رونا نصیب ہو جائے اس کی مغفرت کی ضمانت ہے۔ حدیث میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 قسم کے رونے والوں کی جہنم سے نجات کی ضمانت ہے اور جنت کے میں پہنچانے کی ضمانت ہے۔ 3 قسم کا رونا، نمبر 1 کہ کبھی مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل آئے، نمبر 2 کہ دونوں آنکھوں سے یخرج من عینیہ دموع، اس کی دونوں آنکھوں سے، ملا علی قاری نے عینیہ کے اندر بین القوسین ایک جملہ بہا دیا، او من احدہما، دونوں آنکھوں سے نہ روئے تو ایک آنکھ سے رونا بھی کافی، کیونکہ بعض لوگوں کی آنکھ بنائی جاتی ہے، پتھر کی آنکھ لگی کیسے روئے گا؟ محدثین کی خدمت دیکھو، او من احدہما، یا ایک ہی آنکھ سے رو لے، اختیار میں نہیں، ایک آنکھ بنی ہوئی اس کی پتھر کی۔ دموع، ملا بخاری لکھتے ہیں دموع جمع ہے دمون کی، اور عربی کا جمع کم سے کم 3 سے کم نہیں ہو سکتا، واحد اثنین جمع 3، لہذا 3 آنسو زندگی میں رو لو، کتنا آسان، 2 طریقہ ہو گیا رونے کا۔ یہ حدیث کے طریقے ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان نبوت اور زبان نبوت سے بیان فرمودہ طریقہ گریہ ہے۔ نمبر 3 کہ کبھی زمین پر تمہارے آنسو گر جائیں۔ زمین پر آنسو گرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ایسے بیٹھ کر رو تو بہت سے آنسو داڑھی میں چھپ جائیں گے۔ یہاں پر رومانٹک والوں کو اصلاح کے لیے کہتا ہوں کہ کسی کے حسن جمال پر اپنی زندگی کو غارت مت کرو۔ اگر زندگی ان مرنے والوں پر غارت کی تو طہارت سے محروم ہو جاؤ گے اور نجاست سے ملوث ہو جاؤ گے۔ تو غارت، طہارت، نجاست، میرے اردو کے قوافی سن لو، قافی۔ اگر مرنے والوں پر زندگی کو غارت کیا تو طہارت سے محروم ہو جاؤ گے اور نجاست سے ملوث ہو جاؤ گے۔ مونچھوں کے زیر سایہ لب یار چھپ گئے، مونچھوں کے زیر سایہ لب یار چھپ گئے، داڑھی کے زیر سایہ وہ رخسار چھپ گئے، بالوں کی سفیدی میں زلف یار چھپ گئے، جتنے تھے یار حسن وہ سب یار چھپ گئے حسن کے بگڑنے کے بعد۔
تو میں کہہ رہا تھا تیسرا طریقہ رونے کا زمین پر آنسو گر جائیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کا کیا طریقہ ہے؟ اگر بیٹھ کے رو تو آنسو بہ کر کے داڑھی میں جذب ہو جائیں. اتنا رونے والے کم ہیں اس زمانے میں، بلکہ زیادہ رونے سے صحت خراب ہو جائے گی. اس زمانے میں زیادہ رونے والوں کو اعتدال سے رونے کی ہدایت کی جاتی ہے. اب کہیں پہنچے نہ مجھ سے ان کو غم، اے میرے اشکے ندامت اب تو تھم. اب کہیں پہنچے نہ مجھ سے ان کو غم، اے میرے اشکے ندامت اب تو تھم. اگر بچہ زیادہ بیٹا رو رہا ہو اور باپ کو پتہ چل جائے کہ اب بے ہوش ہو جائے گا یا دل ہارٹ فیل ہو جائے گا یا دل کا بیمار ہو جائے گا تو بابا اس کو گلے لگا کر کہے گا بیٹا اب نہ رو، تمہاری صحت خراب ہو جائے گی. تو ابا کی محبت تو تسلیم، ربا کی محبت تسلیم کیوں نہ ہو؟ اور ہم الراحمین بھی ہم کو اتنا ہی حکم دیتے ہیں کہ جس سے صحت نہ خراب ہو اتنی عبادت جائز نہیں ہے، کہ جس سے اتنا جاگنا جائز نہیں، اتنا وظیفہ پڑھنا جائز نہیں، جس سے خشکی پیدا ہو جائے، مزاج میں چڑچڑا پن پیدا ہو جائے اور عقل اور دماغ میں اعتدال قائم نہ رہے. تو تیسرا طریقہ کا آسان نسخہ بتاتا ہوں، یہ میں شرح کر رہا ہوں، اختر کی زبان سے سنیے. سجدے کی حالت میں رو لو، ایک قطرہ میں آنسو گرے گا زمین سے ٹچ ہو جائے گا. سجدہ میں آنکھیں زمین سے قریب ہو گئی یا نہیں؟ زمین سے اور آنکھوں کے فاصلے کم ہو گئے. کہو جزاک اللہ، مجھے دعائیں دو. ایسی ترکیب بتائی. اس لیے کہ ایسے رونے میں تو کچھ داڑھی لے گی، کچھ نیچے کرتا لے گا، پھر نیچے شلوار لے گا. زمین تک پہنچنے کے لیے بڑے مراحل ہیں. سجدے میں رو لو، بس ایک قطرہ میں آنسو گر جائے. زندگی میں تینوں طریقہ اختیار کر لو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی ہدایت کا اللہ ارادہ کرتا ہے. یہاں پر میں ایک خاتون نے ٹیلی فون کیا تھا کہ میں نے کبھی بیان کیا تھا کہ عورتیں بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، بلا شدید ضرورت گھر سے نہ نکلیں، اور اگر نکلیں تو برقع اوڑھ کر نکلیں، اور برقع اوڑھ کر نکلیں تو نقاب بھی پڑا ہوا ہو. اول تو نہ نکلے تو برقعے کے ساتھ، اور برقعے کے ساتھ نقاب بھی پڑا ہو. اکثر دیکھا جاتا ہے مارکیٹوں میں جو عورتیں برقع والی ہیں نقاب اٹھا دیتی ہیں دکانداروں سے، ڈیلرس ہو یا کپڑا فروش ہو، کلاس مارکیٹ ہو، زیورات کی مارکیٹ ہو یا کلاس ہو، وہاں نقاب اٹھا کے باتیں کر رہی. بتاؤ یہ حرام ہے یا نہیں؟ چہرے ہی کا تو اصل معاملہ ہے، آنکھوں کا اور چہرے ہی کا تو سارا کھیل ہے. نقاب اٹھا کر باتیں کر رہی ہے، پردہ نشین، سارا جسم چھپا ہوا. اور اس زمانے کا ایک ظلم تو اور بھی ہے کہ نانی اور دادی تو برقعے میں آتی ہیں، نقاب بھی پڑا ہوا، اور بیٹی اور پوتی 18 سال 20 سال کی اس کے لیے پردہ نہیں. میں نے کہا کہ دادی اماں اور نانی اماں آپ کو پردے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے منہ میں دانت نہیں ہے، پیٹ میں آنت ہے، صرف کھائے جاؤ بس. پیٹ میں آنت رہتی ہے مرتے دم تک. ارے جس کو پردہ کرانا ہے جوان بیٹیوں کو پردہ کراؤ. یہ کیا ہے کہ منہ تو گال پچکے ہوئے، آنکھوں پر 11 نمبر کا چشمہ، ان کو پردے کا اہتمام. یہ عقل الٹی ہوئی. اللہ تعالیٰ پناہ رکھے. جس ظالم کو نافرمانی کی عادت پڑ جاتی ہے اس کی عقل بھی خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ خالق عقل سے جب عقل دور ہوتی ہے، خالق عقل سے جب عقل دور ہوتی ہے تو نور عقل سے محروم ہو جاتی ہے. ہر گناہ عقل میں فتور پیدا کرتا ہے اور نور کو دور کرتا ہے. ہر گناہ عقل میں فتور پیدا کرتا ہے اور نور کو دور کر دیتا ہے اور موقع پن پیدا کرتا ہے. کچھ کا کچھ نظر آتا ہے، قبر کی منزل بھول جاتی. تو میں کہتا ہوں کہ دوستو، عورتوں کو چاہیے کہ بلا ضرورت نہ نکلو تو برقع اوڑھ کر نقاب ڈال کر.
اور اگر بہت شدید ضرورت ہے کہ شوہر اتنا اس کو نہیں خرید سکتا اس کی ڈیزائن وغیرہ کے معاملے میں، تو موٹر پر بیٹھے رہو، شوہر تم خرید کے تم کو دکھا دے، اپنے محرم کے ساتھ جاؤ، اکیلے مت جاؤ، باپ ہو یا شوہر ہو، بھائی ہو، جوان بیٹا ہو، کسی کو ساتھ لے جاؤ اور نقاب ڈالے ہوئے رہو، وہاں دیکھ لو، بیٹی کی شادی وادی کرنا ہے، کوئی چیز ایسی ہو جو ناپسند ہو، بار بار جانا آنا، تو اتنا اہتمام سے جاؤ کہ بلا محرم اکیلے مت جاؤ سناروں کی دکانوں پر، ورنہ 100 نار لپٹ جائے گی. 100 نار میں 100 نار ہے، نار مانے آگ. لہذا اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، خاص کر مردوں کو بھی اپنی سالی سے سخت احتیاط کرنا چاہیے، اور بھاوچ سے بھی بہت زیادہ اہتمام سے پردہ چاہیے، بھاوچ. لیکن بھوجا ایئر لائن پر آپ سفر کر سکتے ہیں. یہ محض آپ کو یہ صرف آپ کے دل خوش کرنے کے لیے جملہ کہہ دیا، کیونکہ بھاوچ اور بھوجا میں ذرا کچھ مناسبت قریبی ہے. بھوجا ایئر لائن جہاز کا، تو یہ بھاوچ سے پردہ نہ ہونے کا جو مسئلہ ہے یہ ہندوؤں کا ہے، کافروں کا ہے. ہندو ایک بھائی شادی کرتا تھا تو سب بھائی اپنا اس کے ساتھ کوئی پردہ وردہ نہیں، دولت مشترکہ کراتے تھے. یہ ہندوانہ رسم ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے. ایک خاتون نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے شوہر کے سگے بھائی سے پردہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا سگا بھائی تو موت ہے، موت. الحج الموت، جتنا موت سے ڈرتی ہو اتنا شوہر کے بھائی سے پردہ کرو. اگر دل نہ رہے گا تو اللہ کہاں سے آئے گا؟ دل جو ہے اللہ کا گھر ہے، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، اور آنکھوں سے دل چوری ہوتا ہے. سادی شیرازی فرماتے ہیں کہ جس نے نظر کی حفاظت نہ کی اس کا دل سینے میں نہیں رہا، اس کا دل دلبر لے گیا، اسی لیے اس کا نام دلبر ہے. دل لے جانے والا. اپنے منہ سے دلبر کہتے ہو پھر بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. جب دل سینے میں نہیں ہے، دلبر لے گیا تو وہ پھر اللہ کی تجلیات اس دل پر کیسے آئیں گی؟ اور دل 3 طریقے سے جاتا ہے، ذرا غور سے سن لو. دل سینے سے نکلنے کا، صوفیوں کے سینوں سے بھی دل نکل جاتا ہے بد پرہیزی کی وجہ سے. داڑھی اور حج عمرہ کے ساتھ دل غائب. دل 3 طریقے سے نکلتا ہے. نمبر 1 نظر بازی. نظر کو سے مت دیکھو کیونکہ آنکھوں کی شعائیں قریب ہو گئی، لہذا لا تقربو کا حکم ہو گیا آپ کا. لا تقربو، قریب بھی نہ رہو، گناہوں کے اسباب سے قریب بھی نہ رہو. نمبر 2 دل میں کا خیال مت لاؤ. یہ تو دارالخلافہ پر ایک ہو گیا. نظر بچانا وعدہ سرحد کی حفاظت ہے، لاہور کے قریب انڈیا کے بارڈر کی حفاظت ہے نظر بچانا. اور دل کو بچانا گندے خیالات سے بھی اسلام آباد کی حفاظت ہے. سینٹرل گورنمنٹ، دارالخلافہ، راجدھانی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں حکم دے دیا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم آنکھوں سے چوریاں کرتے ہو اور حرام لذت امپورٹ کرتے ہو اس وقت تمہاری خیانت سے اللہ باخبر. یہ خیانت کا لفظ بتاتا ہے کہ دیانت کے خلاف جا رہے ہو، امانت کے خلاف جا رہے ہیں. آنکھ کی روشنی امانت ہے اللہ کی، ہم اس کے مالک نہیں ہیں. لفظ خیانت نازل فرما کر اللہ نے سارے عالم کو آگاہ فرمایا کہ تمہاری آنکھوں کی روشنی میری امانت ہے. امانت کے خلاف خیانت ہوتی ہے. الاشیاء تعرف بأضدادها، ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے. خیانت بول کر اللہ نے امانت سکھا دیا کہ تمہاری آنکھیں میری امانت ہیں. وما تخفی الصدور، اور سینے میں جو تم چھپاتے ہو دل میں
گندے خیالات، ان سے بھی اللہ باخبر ہے. لہذا آنکھ بھی بچاؤ، دل بھی بچاؤ، لیکن جسم کو بھی بچاؤ. نظرن وہ قلبن وہ قالبن، آنکھ بچاؤ، دل بچاؤ، جسم کو بھی دور رکھو ان سے. اگر جسم کسی حسین کے قریب ہے تو آنکھ بھی آپ نیچے کی ہوئی ہے بلکہ بند کی ہوئی ہے، اور دل میں بھی خیال نہیں ہے، مگر تخیلات پراگندہ ہو جائیں گے، خیالی گرمی آنی شروع ہو جائے گی، اور آپ کے اندر اس کے نقصانات شروع ہو جائیں گے. مثال بہت عمدہ دیتا ہوں اس کی. ایک گھی کا کنسٹر ہے، سردی میں، سخت سردی میں جمع ہوا گھی ہے، بالکل ایسا جمع ہے جیسے کہ بالکل پتھر، اور ریپیٹ کر دی، اس میں کوئی آنکھ نہیں، گھی کے کنسٹر میں کوئی آنکھ نہیں ہے. جو آنکھ ہے اوپر اتنا بڑا گولا، اس میں بھی لانگا لگا کر ریپیٹ سے ایک دم بالکل بند کر دیا. اب اس کے قریب آگ جلا دی، کنسٹر گھی کا دیکھ نہیں رہا ہے، نہ اس کے اندر دل میں کوئی خیالات آ رہے ہیں، مگر تھوڑی دیر میں وہ آگ کی گرمی سے پگھلتا جائے گا اور پھر دھماکے سے ریپیٹ اور اس کا ڈھکن کھل جائے گا. ایسی جو لوگ لڑکیوں کو پیے رکھتے ہیں یا لڑکیوں کو ملازمت دیتے ہیں یا ماسیوں کو رکھتے ہیں اور تنہائی میں اپنی بیوی بچوں کو میکے بھیج دیتے ہیں، اور ماسی آتی ہے گھر میں جھاڑو صفائی کرتی ہے اور چائے یا برتن دھوتی ہے، اس تنہائی میں جا کر گھر میں بیٹھتے ہیں اور اس کو ملاقات کرتے ہیں. جب تک ماسی رہے گھر میں کوئی نہ ہو، ماسیوں کو آنے ہی مت دو، پہلے ہی بتا دو، ایک دن پہلے لے کر ہمارے بیوی بچے جا رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ہاں، کل سے جب تک نہ آئے ہمارے بیوی بچے، خبردار تم میرے گھر میں صفائی کے لیے مت آنا، وہ صفائی ہم خود کر لیں گے، کیونکہ تمہارے آنے سے صفائی تو گھر کی ہوگی مگر اللہ کے گھر کی یعنی دل کی صفائی نہ رہے گی. تو اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو فرما برداری اتنی لذیذ کر دیتے ہیں، اتنا آسان نہیں، آسانی نہیں بلکہ فرما برداری لذیذ کر دیتے ہیں. فرما برداری میں حیات محسوس کرتا ہے، بے شمار زندگی محسوس کرتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں موت ہی نہیں، ایک موت نہیں، بے شمار موت محسوس کرتا ہے. کسی سے آپ اپنے دل کا جائزہ لو کہ تمہاری ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے کس درجے کا ارادہ کیا ہوگا. اپنے دلوں کا ارادہ جائزہ لو کہ گناہوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے آج. یہ ہے نسبت مع اللہ، یہ ہے تعلق مع اللہ کی دولت. جس کے دل ایک غیر عالم دوست نے بتایا کہ جس گھر میں دولت ہوتی ہے اس میں تالا مضبوط لگایا جاتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت کی دولت ہوتی ہے وہ اس تالے کو مضبوط رکھتا ہے، آنکھ کے تالے کو. یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی دولت ہے. اور جو ظالم آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہے یہ دلیل ہے کہ کنگال ہے، دل اللہ کے قرب خاص سے محروم، ورنہ تالا ضرور لگاتا. اگر دل میں دولت ہوتی تو آنکھوں کا تالا مضبوط رکھتا. تو یہ سمجھ لیجیے من یرید اللہ، اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرماتے ہیں ان یہدیہ، یعنی کسی بندے کی ہدایت کا، یعنی اپنا ولی بنانے کا اور اپنا راستہ دکھانے کا اور اپنا ولی بنانے کا، تو یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں فرما برداری کے لیے، یعنی اس کے حوصلے کو بلندی عطا فرماتے ہیں. حوصلے میں پستی نہیں رہتی، جگر کا ایک شعر ہے، اور یہ اللہ کا جسم اگرچہ ایک مشت خاص ہے. جگر سب مراد آبادی فرماتے ہیں جب داڑھی رکھ کر ہنس کر آئے اللہ والے بن گئے، اس لیے میں فرماتے کہہ رہا ہوں کبھی کبھی تو اسی ایک مشت خاص کے گرد، کبھی کبھی تو اسی ایک مشت خاص کے گرد طواف کرتے ہوئے ہفتہ آسماں گزرے. کبھی کبھی تو اسی ایک مشت خاص کے گرد طواف کرتے ہوئے ہفتہ آسماں گزرے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے دل کو ساتوں آسمان سے زیادہ کشادگی دیتے ہیں.
باطنش باشد محیط حق چرخ، اللہ والوں کا باطن یعنی قلب ساتوں آسمان سے زیادہ وسیع ہوتا ہے. جب خالق آسمان ہے تو آسمان کیا چیز؟ یہ دل عجیب ہے. اللہ نے اس کا مٹیریل اس کی صاف عجیب بنائی کہ غیر محدود ذات کی تجلی گاہ ہے. یہ دل محدود، قلب محدود، غیر محدود ذات کا تجلی گاہ. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ جس دل کو اپنی تجلی گاہ بنانا تھا اس کا مٹیریل ایسا بنا دیا. ہفت آسمان اور عرش اعظم و کرسی سب اس کے. لیکن یہ باتیں اللہ کے قرب کی ان ظالموں کے سمجھ میں نہیں آتی جنہوں نے اپنے کو امپورٹ ایکسپورٹ کا آفس بنا رکھا ہے. میدارا جی کہو جو باز تم، یہ گھاس اور جو گندم ان چیزوں سے کچھ دن کے لیے ذرا باطن کو محفوظ کرو، خالی کرو. خوردنے ریحان و گل آغاز کرو، اللہ کے ذکر کی غذا شروع کرو. مقصد روٹی مقصد زندگی نہیں ہے، وسیلہ زندگی ہے. اللہ کا ذکر مقصد زندگی ہے. روٹی بوٹی لنگوٹی اور بیر بہوٹی یہ وسیلے زندگی ہے، سمجھ گئے؟ اور اللہ کا ذکر یہ مقصد زندگی ہے. مالک پر فدا ہونا، گناہ سے اپنے کو بچانا مقصد زندگی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. اگر صرف پلس اور مثبت تار ہوتا تو آج کوئی شخص ولی اللہ نہیں بن سکتا تھا کائنات میں، خالی عبادت سے. اس لیے دوسرا تار بھی دے دیا، مائنس منفی تار، کہ جب گناہ کے تقاضے ہو اس پر عمل نہ کرو. تو نماز روزے کی عبادت، نماز روزہ تلاوت ذکر کی عبادت کا مثبت تار، اور نظر بازی اور خبیث حرکتوں سے اپنے دل و جان کو بچا کر منفی تار لگا کر پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی نسبت کا نور کتنا بڑا عظیم عطا ہو. میں یہی کہتا ہوں، ایک دوست ہیں جن کا نام آفاق ہے، میں نے ایک شعر کہا، آفاق کے دل کو جو ملا خالق آفاق، آفاق کے دل کو جو ملا خالق آفاق. آفاق سے پوچھے کوئی آفاق کا عالم. اور ایک صاحب کا نام خورشید ہے، ان کے لیے بھی کہا خورشید کے دل کو جو ملا خالق خورشید، خورشید سے پوچھے کوئی خورشید کا عالم. تو جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں اور اپنے دل کو خون تمنا سے لال کرتے ہیں، تو جب مشرق لال ہوتا ہے تو سورج دنیا کا نکلتا ہے، جس میں کافر اور مومن سب مشترک ہیں. جانور بھی اس روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن جو اپنے بری خواہشات کا خون کرتا ہے اور اپنے دل کے سارے افق کو خون تمنا سے لال کرتا ہے، اس کے دل کے چاروں افق پر شمالن جنوبن شرقن غربن ہر افق سے اللہ کے قرب کا آفتاب طلوع ہوتا ہے. دل کے اندر بے شمار آفتاب طلوع ہوتا ہے، جس کی برکت اس کے پاس بیٹھنے سے پتہ چلے گا انشاءاللہ. اس کے پاس بیٹھنے سے معلوم ہوگا کہ اس کے قلب میں کتنے آفتاب ہیں. مگر افسوس ہے کہ چند روزہ زندگی کو پیشاب اور پیخانے کے مقامات کو عبور کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کتنا ذلیل، کس درجے خبیث و تباہ. گو کا کیڑا گو میں رہتا ہے، اس کو ہٹا دو تو پھر گو کی طرف جاتا. خدا کے لیے اب زندگی کا ایک دن آنکھ بند ہونے والی ہے. ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی، آ کر خزاں باہوش کو بے ہوش کر گئی، آ کر خزاں باہوش کو بے ہوش کر گئی. ہنگامہ حیات کو خاموش، کچھ تو کر لو. قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے گا تم نے میرے لیے کیا غم اٹھایا، ارے دوستو کچھ تو کر لو. دلے زخم رسیدہ، قلب زخم رسیدہ، داغ ہائے زخم ہائے حسرت، زخم ہائے حسرت سے بھرا دل، یہ اللہ کے ہاں ایسا قبول ہوگا انشاءاللہ. اور دنیا ہی میں قبول ہے. اس کے دل کی بہار دنیا ہی میں دیکھ لو.
آپ بتاؤ آپ کے لیے کوئی زخم اٹھا کر آئے، ہر قدم پر زخم رسیدہ آئے اور لہو لہان آئے، آپ اس کو گلے لگاؤ یا نہیں؟ کیا تم میری ملاقات کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی تو اللہ اور دشمنوں کے لاکھ دوسرے زخم اٹھایا، چاقو اور خنجر اٹھائے اور پھر بھی تم نے ہم کو نہ چھوڑا؟ تو جو لوگ زخم حسرت، گناہ کے چھوڑنے کا زخم حسرت اور خون تمنا سے لہو لہان ہو کر اللہ کے قرب میں سجدہ کرتے ہیں، ان کا سجدہ کیسا ہوگا؟ ان کی نماز کیسی ہوگی؟ ان کا سجدہ کیسا ہوگا؟ ان کا اللہ کیسا ہوگا جب وہ کہتے ہیں اللہ؟ دوستو، عبادت کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ گناہ چھوڑنے کے لیے ارادہ کرو۔ بتاؤ، گناہ خراب چیز ہے یا اچھی چیز؟ خراب چیز کو چھوڑنا چاہیے یا نہیں؟ اور جلد چھوڑنا چاہیے یا دیر سے؟ بس آج ارادہ کر لو کہ آج سے ایک لمحہ اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، جان دے دیں گے۔ جان دینے کے لیے مومن پیدا ہوا، جان بچانے والے منافقوں کا کام ہے، روبائیوں لومڑیوں کا کام ہے، جان دینا مومن کا کام ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے جان ہماری خرید لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کی ہدایت کا ارادہ فرما لیں تو ہمارا دل خود بڑا کر دیں گے۔ یشرح صدرہ، ہمارا دل بڑا ہو جائے گا، حوصلے بڑے ہو جائیں گے، ارادوں کا جہان اور ہوگا۔ سمجھ لو انشاءاللہ پھر ساری دنیا کے حسین آپ کو ایک اشاریہ آپ کی استقامت کو مجروح نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ ساری دنیا کے حسین، ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کی وزارت عظمیٰ کی کرسیاں، ساری دنیا کے سلاطین کے تختصات، ساری کائنات کے آفتاب و ماہتاب اور ستارے اور ساری دنیا کی بریانیاں اور شامی کباب آپ کی روحانی عالم شباب کو نقصان نہیں پہنچا، مگر اللہ تعالیٰ سے اختر عاجزانہ مانگتا ہے کہ اختر کے دل کو بھی اور میرے سب جتنے سامعین ہیں ان کے دل کو بھی اور میری سامعات جتنی ہیں خواتین عورتیں، اللہ تعالیٰ جو غائبین و غائبات ہیں جو یہاں نہیں ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لے سب کی ہدایت کا اور حوصلہ بلند فرما دے، لومڑیت منافقیت چھوڑ کر مومن کی کامل کی شان پیدا کر کہ ہم ایک لمحہ بھی اپنے مالک کو ناراض نہ کریں، ایک لمحہ بھی ہم اس مالک کی غضب و قہر میں زندگی نہ گزاریں، جان دے دیں ان پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے دے کہ جان دے دیں مگر مالک کو ناراض نہ کریں۔ یشرح صدرہ للاسلام، نور قلب جب آئے گا تو پھر اللہ کا نور ہے، جب اللہ کا نور غیر محدود آئے گا تو دل محدود میں طاقت غیر محدود محسوس کیجیے گا۔ جب اللہ کا نور غیر محدود دل میں آئے گا تو اپنے دل محدود میں آپ طاقت غیر محدود محسوس کریں گے انشاءاللہ کہ ہم کیا تھے کیا ہو گئے، تو نے مجھ کو کیسے کیا شوق فراواں کر دیا اور پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہیں، ارادہ یہ ان کے ارادے کا معجزہ ہے، بندے کے ارادے کا معجزہ نہیں ہے۔ ایک بات خاص بتا رہا ہوں، اس میں غور سے سن لو، ہم لاکھ ارادے کرتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے اس نعمت کو اپنے ارادے پر موقوف اور مبنی رکھا۔ من یرید اللہ، اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم لوگوں میں سے کتنا ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے نظر خراب نہیں کریں گے، ارادہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ بولو، ارادے باندھتا ہوں توڑتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو من یرید اللہ، اے اللہ جب آپ نے اپنی ارادہ ہدایت پر ہمارے شرح صدر کو موقوف رکھا، بلندی حوصلہ، بلندی عزم، ہمت مردانہ پر اپنے ارادے پر رکھا، تو اس ارادے کی بھیک ہم سب مل کر مانگتے ہیں آپ سے کہ آج ہم سب کی ہدایت کا ارادہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت کا ارادہ فرمائیں تاکہ ہمارے سینے کا لومڑیانہ دل بزدل شیرانہ بن جائے،
سینہ کھل جائے گا انشاءاللہ، حوصلے بلند ہو جائیں گے، جس کی علامت یہی ہے کہ جان دے دیں گے مگر مالک کو ناراض نہیں کریں گے۔ گال وال کیا چیز؟ جب جان دینے کے لیے مومن تیار ہو جائے گا تو گال ان کے راستے میں دینا کیا مشکل؟ گالوں کی بہار تو بعد میں ہے، جان کی بہار مل جائے گی تو پھر کچھ بھی نہ پوچھو، کیونکہ جان جب فدا ہوتی ہے تو بے جرمی اعضاء ہی فدا ہوتی ہے، سمجھا؟ سارے اعضاء پھر اللہ پر فدا ہو جاتے ہیں۔ جس کا دل اور جان اللہ پر فدا ہو تو اس کے جسم کے آنکھیں کان سب فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ جب سینہ کھل جاتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ نور کے دل میں داخل ہو جانے سے اور سینہ کھل جانے سے، حوصلے بلند ہو جانے سے، اللہ کی ولایت اور دوستی عطا ہو جانے سے، نسبت میں اللہ کی دولت مل جانے سے کیا علامات ظاہر ہوتے ہیں؟ 3 علامت فرمایا۔ یہ صحابہ کا سوال تھا کہ ہم کیسے جانیں کہ نور دل میں آ گیا اور ہمیں سینہ کھل گیا؟ حل لذالک من علامہ، یہ صحابہ کا سوال ہے۔ کیا اس نعمت عطائے نور نسبت کی کچھ علامات ہیں؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر مسجد نبی پر اعلان فرمایا کہ 3 علامت ہے۔ نمبر 1، التجافی انداز غرور، اس کو دنیا سے دل کی اچاٹ ہو جاتا ہے، اس کو یہ یقین ہر وقت سامنے ہے کہ ایک دن دنیا سے جانا بھی، کیا قالین اور کیا صوفے، کیا زیورات، ایک دن زمین کے نیچے بھی جانا ہے اور پھر زمین کے نیچے نہیں رہنا ہے، سلیپر کی سیٹ پر لیٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی انشاءاللہ، اور صحابہ کرام کی زیارت ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور اپنے بزرگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، گنہگار سے گنہگار مسلمان کو بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوگی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات، اولیاء اللہ کی ملاقات، اپنے رشتے دار جتنے ہیں، جس کا ویٹنگ روم اور انتظار گاہ کا نام کیا ہے؟ ان الابرار لفی علیین۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قبر میں اکیلا مردہ پڑا رہتا ہے الو کی طرح، یہ الفاظ حکیم امت کے الو کی طرح، حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ایسا نہیں ہے بھائی، قبر تو ایک راستہ ہے، بس ایک اسٹیشن ہے، ایئرپورٹ ہے، لیٹنے کے بعد مردہ علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے، جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ، سارے رشتے دار جتنے نیک بندے سب جو ایمان پر مر گئے، اگرچہ گنہگار مگر صرف ایمان پر انتقال ہو بس۔ تو التجافی انداز غرور، پہلی علامت کیا ہے کہ اس کا دل دنیا میں لگے گا نہیں، جہاں میں رہتے ہوئے ہیں جہاں سے بیگانے، جہاں میں رہتے ہوئے ہیں جہاں سے بیگانے، بلا کشان محبت کو کوئی کیا جانے، اختر کا شعر۔ دوسرا شعر کیا ہے؟ اللہ والے کس طرح دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، اللہ والے دنیا میں کس طرح رہتے ہیں، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ تو وہ پانی میں کشتی چلاتے ہیں مگر پانی کو کشتی میں گھسنے نہیں دیتے، اللہ والے کس طرح دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے پانی میں کشتی چلاتے ہیں مگر کشتی کے اندر گھسنے نہیں دیتے، تو اسی دنیا کو دین بنا لیتے ہیں۔ ایک بزرگ نے پوچھا ہے روشن دان کس لیے ہے؟ اس نے کہا ہوا اور روشنی کے لیے۔ فرمایا بے وقوف، یہ نیت کر لے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی تو تیرا روشن دان آخرت و دین بن جائے گا۔ تو دنیا کو دین بنانے کی سمجھ اہل اللہ کی صحبت سے عطا ہوگی، یہی روٹی ہماری آخرت بن سکتی ہے کہ روٹی کھا کر طاقت آئے گی تو نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے۔ نیت ہے سفر کریں گے تو اللہ والوں کی زیارت کریں گے، اور ایک بے وقوف نیت کرتا ہے سفر میں طرح طرح کی شکلیں دیکھیں گے، ایئرپورٹوں پر طرح طرح کی ایئر ہوسٹس دیکھیں گے، ریلوں میں جگہ جگہ کے نمکین شکلیں دیکھیں گے۔ اس خبیث کی نیت دیکھو، ایک وہ نیت مبارک کرتا ہے کہ جو روئے زمین پر جو اولیاء اللہ ہوں گے ہم ان کی زیارت کریں گے۔
اور نفس کی خواہش پر ڈی چھڑک دو. نمک پرستی پر خدا پرستی کو غالب کر دو. نمک پرستی پر خدا پرستی کو غالب کرو. بجائے اس کی کہ نمک پر مرو، خالق نمک پر مر جاؤ. سارے عالم کا نمک آپ کو مل جائے گا. مرکز نفسیات سب چشمے لذات کائنات پر فدا ہو جائے. سارے آپ دونوں جہان کا مزہ پا جاؤ گے. وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. دوسری علامت کیا ہے؟ وَالْإِنَابَةُ إِلَىٰ دَارِ الْخُلُودِ، اور آخرت کی طرف متوجہ رہو، یہ ہمیشہ وہیں رہنا ہے. ایک بادشاہ نے ایک بزرگ سے پوچھا نصیحت کر دو مختصر، کیونکہ کارہائے سلطنت سے فرصت نہیں ہے لمبا باز سننے کے لیے. اس بزرگ نے کہا 2 جملے میں ہدایت کرتا ہوں. نمبر 1، دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور وطن آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے. دونوں زندگی کا بیلنس نکالو، اسی لحاظ سے محنت کرو. بیلنس نہ نکالا تو بیل ہو جاؤ. بیلنس میں بیل ہے یا نہیں؟ بیلنس میں بیل بھی ابھی بیل بجا رہا ہوں، ہوشیار ہو جاؤ. یہ بیل سن لو ورنہ بیل ہو جاؤ. دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو. وَالْإِنَابَةُ إِلَىٰ دَارِ الْخُلُودِ، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہر وقت اپنی قلب جان سے وہیں رہو. جسم سے دنیا میں رہو اور قلب کو اللہ تعالیٰ سے چپکائے رہو. چپکانا نہ آتا ہو تو چپکانے والوں کی صحبت میں رہو. اول تو جن کے دل چپکے ہوئے ہیں ان کے پاس رہنے سے خود ہی چپک جاؤ گے. جس کو کرنٹ مار دیتا ہے، بجلی مارتی ہے، اس سے ٹچ ہو کے دیکھ لو، بجلی لگ جائے گی نہیں. تو جن کو اللہ کی عشق محبت کی کرنٹ اور بجلی لگی ہوئی ہے تو ان سے مسافہ کرو، ان پر نظر ڈالو تو آنکھ کے ذریعے بھی بجلی پہنچ جائے گی. یہ بجلی دنیاوی تو آنکھ سے دیکھنے سے نہیں لگتی جب تک ہاتھ سے ہاتھ نہ لگے، مگر اللہ تعالیٰ کی محبت کی بجلی نظر سے منتقل ہو جاتی ہے. نبوت کی نظر سے صحابہ بن گئے. اتنا زبردست بجلی کا پاور ہاؤس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، کیونکہ قیامت تک نہیں آئے گا اس لیے اب کوئی صحابی نہیں ہو سکتا. دلیل دیکھو کیسی ہے. قیامت تک اب کوئی صحابی کا رتبہ نہیں پا سکتا، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاور ہاؤس، اتنا بڑا پاور ہاؤس، اللہ کی محبت کا بجلی گھر اتنا بڑا کوئی نہیں نہ قیامت تک آ سکتا ہے. اس لیے ان کو زبردست پاور اور کرنٹ کی بجلی ملی تھی صحابہ کو. اب ویسے بجلی کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے اب کوئی صحابی نہیں ہو سکتا. دیکھا آپ نے ایک ایسی دلیل ہے کہ آسمانی دلیل ہے، عطا خداوندی ہے. تیسری علامت کیا ہے؟ جو علامت ہو گئی، دنیا سے دل مت لگاؤ، رہو دنیا میں رہو جیسے لیٹرین میں رہتے ہو. لیٹرین میں لیٹ جاتے ہو، کوئی کہتا ہے لیٹرین میں جا لیٹنے کے لیے لے آؤ، کرتا ہوتا ارے ناک دبا کے کسی طرح جلدی بھاگتے ہو. بس دنیا کے کاروبار میں ایسے رہو جیسے لیٹرین میں رہتے ہو، بیت الخلا میں رہتے ہو، حمام میں رہتے ہو، واش روم میں رہتے ہو. واش روم لندن وغیرہ میں واش روم لکھا رہتا ہے. ہاں ریسٹ روم اس کا نام ریسٹ روم بھی ہے. آرام ملتا ہے نا پیٹ کا ایکسپورٹ نکلنے سے، ریسٹ روم. اور جمال گوٹا کا معنی یہی ہے کہ گوٹوں کو جمال سے نکال دیتا ہے. کسی کو نہیں دیکھو گے کہ بیت الخلا میں زیادہ رہے. دنیا بیت الخلا ہے. جب وہاں سے نکلو جلدی سے اتر کی دکانوں میں اللہ والوں کی صحبتوں میں چلے جاؤ. حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان غنی آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ محمد آفاق صاحب کی خدمت میں بار بار جاتے. کسی نے کہا آپ اتنا پیر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ فرمایا کہ دن میں 100 بار وہاں جانا مجھے اس سے سودائی کہے یا کوئی دیوانہ مجھے. جب لیٹرین سے نکلو جلدی اتر کی دکان پر پہنچ جاؤ. دنیا کے بیت الخلا سے نکلو فیکٹری اور کارخانوں سے اور دکانوں سے، کاروبار سے، تو جلدی یار کے پاس چلے جاؤ. کاروبار سے چھوٹ کر فوراً کسی اللہ والے کی صحبت، اس کے ساتھ ایک نمازی پڑھو جہاں آپ کو مناسبت.
مجدد الحسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شیخ کامل اپنی مکتوبات ربانی میں لکھتے ہیں کہ صاحب نسبت اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ اگر گناہوں کا پہاڑ بھی ہو اور ان کی خدمت میں بیٹھ جاؤ تو گناہوں کے پہاڑ اڑ جاتے ہیں، اندھیرے چھڑ جاتے ہیں، دل اجالے لے کر آؤ گے واپس انشاءاللہ۔ تو تیسری علامت کیا ہے؟ والاستعداد للموت قبل نزوله، موت آنے سے پہلے اپنی وطن جہاں رہنا ہے گٹری وٹری باندھ لو، سامان چیکنگ کر لو، اور اپنا سفر کے لیے سارے اعضاء کو چیک اپ کرا لو جو کیچپ کھایا ہے، اگر گناہوں کا کیچپ کھایا ہے تو چیک اپ کرا لو، اور توبہ فی اللہ مچا کر اللہ کی رحمت میں ہنگامہ، اللہ کے رحمت میں جوش لاؤ، رو کر کے، ادھر آپ کے آہو گوان، ادھر تعالیٰ کی رحمت کا عالم۔ میرا ایک شعر یاد آ گیا، بس اس کے بعد ختم کرتا ہوں۔ جب سجدے میں رونا خوب آئے اللہ کے حضور میں، رو کے معافی مانگے، کس حالت میں؟ سجدے میں، تو اللہ کی رحمت کا جوش کیسا ہوتا ہے، اس پر یہ شعر میرا پیش کر رہا ہوں۔ زمین سجدہ پر ان کی نگاہ کا عالم، زمین سجدہ کون سی زمین؟ جس پر خون کے آنسو بہ رہے ہوں، ایک گنہگار بندے کے ندامت کے آنسو، رو کے معافی مانگ رہا ہو اور اپنا مناجات میں خون جگر پیش کر رہا ہو۔ زمین سجدہ پر ان کی نگاہ کا عالم، سن رہے ہو بھائی؟ زمین سجدہ پر ان کی نگاہ کا عالم برس گیا جو برسنا تھا میرا خون جگر۔ ایسے آدمی کی خوشبو سارے دنیا کے حاسدین اگر چھپانا چاہے تو نہیں چھپا سکتے۔ ایک قطرہ اگر ہوتا تو وہ چھپ بھی جاتا، ایک قطرہ اگر ہوتا تو وہ چھپ بھی جاتا۔ کس طرح خاک چھپائے گی لہو کا دریا، کس طرح خاک چھپائے گی لہو کا دریا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو اپنے دل میں سوچ لو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجتوں کو پوری فرما دے اور نیک حاجتوں کو پوری فرما دے اور نسبت میں اللہ عطا فرما دے۔ فرما برداری کی زندگی، اپنے دوستوں کی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی ہدایت آپ کی اس آیت کی تفسیر اختر نے کی۔ اس آیت میں آپ نے اپنے ارادے کا معجزہ، اپنے ارادے کی طاقت بیان کی کہ جس کی ہدایت کا میں ارادہ کرتا ہوں اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور وہ مجھ پر فدا ہونا اور مجھ پر اپنی جان اور دل و جسم کو فدا کرنا اس پر آسان ہی نہیں لذیذ تر ہو جاتا ہے۔ لہذا اختر آپ سے اس آیت کی تفسیر کے صدقے میں بھیک مانگتا ہے کہ آپ ہم سب کی ہدایت کا ارادہ فرما لیجیے، ہمارے بال بچوں کی ہدایت کا ارادہ فرما لیجیے، ہمارے خواتین اور عورتیں جو آئی ہیں ان کی ہدایت کا ارادہ فرما لیجیے، حاضرین اور حاضرات، سامعین اور سامعات اور غائبین اور غائبات۔ میرے بہت سے احباب بنگلہ دیش، کوئی امریکہ، کوئی افریقہ، کوئی ریونین، کوئی لندن میں، اللہ جو دوست یہاں نہیں آئے ہیں ان کے حق میں بھی اے عرش اعظم والے مولا آپ ان کے حق میں بھی قبول فرمانے پر صادق ہیں، سارے عالم کے لیے اور سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے جو میرے احباب نہیں ہیں مگر مسلمان بھائی تو ہیں، لہذا سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے اختر دعا کرتا ہے، بلکہ سارے عالم کے کافروں کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ ان کی ہدایت کا بھی ارادہ فرمائے، اور اگر ان کی ہدایت مقدر ہی نہ ہو تو کم سے کم ان کے شر اور ان کے فتنوں سے مسلمانوں کو حفاظت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔